سر یہ جو ملاقات ہوئی شجاعت صاحب کے ہاں تو اس میں ہی آپ لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا کہ اب مریم بی بی وزیر اعلیٰ اور شہباز صاحب وزیر اعظم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وسیم بھائی، سب سے پہلے تو میں یہ ضرور بات کروں گا کہ پچھلے 3 دن سے جو صورتحال چل رہی ہے، آپ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بھی نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میں اسلام آباد میں ہوں، اور میں نے سب سے پہلے شجاعت صاحب کو ٹیلی فون کیا. اس کے بعد میں نے پیر صاحب پگاڑا کو، سراج الحق صاحب کو، خالد مقبول بھائی کو، اور سبھی سے یہ درخواست کی کہ اس وقت نقصان جو ہے وہ سیاست دانوں کا نہیں ہے، وہ عوام کا ہے، پاکستان کا اور پاکستان کی معیشت کا ہے. اور ہم اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم سیاستدان اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کے اندر، اور ہم اس وقت سارے، میں نے کہا کہ جو بزرگ ہمارے بڑے ہیں وہ مل بیٹھ کر بیٹھیں اور ایسی صورتحال نکالیں جس سے پاکستان کو معاشی بحران سے بھی نکال سکیں، اور پاکستان کی جو عوام جو دیکھ رہی ہے 24 کروڑ عوام، اس کو یہ مطمئن کر سکیں کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اور پاکستان کی عوام جو ہے اس کو خوشحالی بھی نظر آئے گی. تو ایک تو یہ بات تھی. اور آج میری کل ہی رات بات ہوئی تھی چودھری شجاعت صاحب سے، تو انہوں نے مجھے اور کہا تھا کہ خالد بھائی کو میں کھانے پہ بلا رہا ہوں، آپ لوگوں نے وہاں آنا ہے. ہم لوگ کھانے پہ گئے تھے، وہاں کی بھی ساری جماعتوں کے لوگ موجود تھے، آصف علی زرداری صاحب موجود تھے، پھر آپ کے شہباز شریف صاحب بھی آئے، اور وہاں پر بھی سبھی نے جو بات کی وہ ملک کی معیشت کو اور ملک کے استحکام کو اور پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی بات ہوئی. سر ایم کیو ایم گورنمنٹ کا حصہ تو بنے گی، یہ واضح ہے، کابینہ کا حصہ بھی بنے گی نا؟ دیکھیں آپ کو خالد مقبول بھائی نے بھی کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو بات انہوں نے کی وہ بالکل ٹھیک کی. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی اس کولیشن کا حصہ تھے الیکشن سے پہلے، اور ظاہر ہے کہ اب پاکستان کو آگے چلانا ہے تو ہم سب اکٹھے ہیں پاکستان کے عوام کو اختیار دلانے کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں. ہم نے اقتدار کی بات ہی نہیں کی کسی نے. آپ کا آواز آ رہی سر؟ جی سوری. ہاں تو یعنی کابینہ کا حصہ ہوگی نا ایم کیو ایم پاکستان؟ دیکھیں یہ تو خالد مقبول بھائی اور شہباز شریف صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن جو وہاں اندر بات ہوئی وہ یہ ہے کہ انکنڈیشنلی ہم شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کریں گے ہر چیز میں. باقی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں وہ تو خالد مقبول بھائی اور شہباز شریف صاحب آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں گے. یہ وہاں ضرور طے ہوا ہے کہ ہر پارٹی کی طرف سے 2-2 3-3 لوگوں کی کمیٹی ہوگی، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ آپس کے معاملات کو طے کر لے گی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں اس وقت سارے بڑوں نے بیٹھ کے جو بات چیت کی ہے اس میں میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر جائے گی، اور آگے آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ میں ایک بتا رہا ہوں کہ جو اندر بات چیت ہوئی ہے اس میں سبھی نے پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے، اس کو سہارا دینے کے لیے ایک ہو کر ساتھ چلنے کی بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے اثرات اسٹاک ایکسچینج پہ پڑیں گے، پازیٹیو ہوں گے، اور پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ہوگی، کیونکہ یہ جو لڑائی ہے اس کو بند ہونا چاہیے، اور سبھی لوگوں کو مل جل کر. میں نے آج مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات کی، اور کوئی 30 منٹ میری مفتی تقی عثمانی صاحب سے بات کی، اور انہوں نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ تمام ہی سیاستدانوں کو بلائیں گے اپنے پاس، خود ٹیلی فون کریں گے، اور یہ جو استحکام نہیں آ رہا ہے اس کو لانے کے لیے پوری کوشش کریں گے. یہ پیپلز پارٹی نے سر گورنرشپ بھی مانگی ہے، تو کیا سندھ کے گورنر پر آپ ہی ہیں یا پیپلز پارٹی کا؟ آج بتا دوں کہ مجھے یہاں پر ایم کیو ایم پاکستان نے نامینیٹ کیا تھا. میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے گورنر سندھ کے عہدے پر ابھی اس وقت موجود ہوں. یہ عہدے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں ضرور کہ ان 16 مہینوں میں میں نے سندھ کی عوام کے لیے اور خاص طور پہ کراچی میں جو اقدامات کیے ہیں وہ سبھی کے سامنے ہیں، جس میں آئی ٹی کی یونیورسٹی کا قیام، گورنر ہاؤس کے دروازے کھولنا، راشن ڈرائیو. وسیم بھائی آپ نے خود ان سب چیزوں کو دیکھا ہے، اگر کوئی اور آ کے بہتر کر سکتا ہے تو اس کے ویلکم میں کرتا ہوں. آپ نے بڑے اچھے طریقے، اس میں کوئی شک نہیں، میں نے خود دیکھا ہے، بالکل زبردست چلا ہے. اور سر آخری بات یہ بتائیں، زرداری صاحب کی گفتگو سے کیا تاثر ملا کہ وہ بھی کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیں زرداری صاحب اور ان کی پارٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا اس کی پریس کانفرنس بلاول صاحب نے کی ہے، لیکن اندر جو آصف علی زرداری صاحب کا بیانیہ تھا، میں اس سے اس لیے مطمئن ہوں کہ وہ پاکستان کا بیانیہ تھا،
پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کا بیانیہ تھا، اور یہی بیانیہ خالد مقبول صدیقی بھائی کا تھا، اور یہی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ گورنر ہمارے ساتھ موجود تھے۔